تو ایک کہانی ہے ایک خفیہ باغ کی، ایک ایسی جنت کی جہاں نوجوان قاتلوں کو تیار کیا جاتا تھا، اور ان سب کے پیچھے تھا ایک پراسرار شخص جسے کہتے تھے پہاڑ کا بوڑھا آدمی۔ آج ہم اسی لیجنڈ کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایک خفیہ گروہ، ایک سیکرٹ سوسائٹی، جنت کا لالچ دے کر دنیا کے پہلے خودکش قاتل تیار کر رہی تھی؟ یہی وہ سنسنی خیز کہانی ہے جو حسن بن صبا اور ان کے پیروکاروں یعنی اسیسنز کے بارے میں مشہور ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ چلیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ جو پوری کہانی ہے نا، جس نے صدیوں تک مغرب کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ مشہور سیاح مارکو پولو ہے۔ اسی نے اپنی تحریروں میں ایران کے پہاڑوں میں چھپی ایک ایسی خفیہ جنت کا ذکر کیا جہاں اس کے مطابق خوبصورت ترین خواتین تھیں، ہر طرح کے ساز بجتے تھے اور گیت گائے جاتے تھے۔ اس کہانی کے مطابق یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، بلکہ ایک باقاعدہ برین واشنگ کا پروگرام تھا، ایک قاتل بنانے کا 4 سٹیپ کا فارمولا۔ پہلے ایک نوجوان کو چنو، پھر اسے حشیش کا نشہ کراؤ، اسے کچھ دنوں کے لیے اس خفیہ جنت میں لے جاؤ، اور پھر اسے واپس لا کر کہو کہ اگر تم مکمل اطاعت کرو گے تو ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہو گے۔ اور یوں تیار ہوتا تھا ایک فدائی، یعنی وہ جو اپنے آقا کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہو۔ اور یہ فدائی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے وفادار تھے، اتنے کہ اپنے آقا کے ایک اشارے پر قلعے کی بلند و بالا دیواروں سے چھلانگ لگا دیتے تھے۔ ذرا سوچیں، اس طرح کی وفاداری نے ایران سے لے کر یورپ تک کے بڑے بڑے بادشاہوں اور سلطانوں کو بھی دہشت زدہ کر دیا تھا۔ بہت ہی کمال کی سنسنی خیز کہانی ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ناقابل یقین داستان آخر آئی کہاں سے؟ جب ہم تاریخ کو کھنگالتے ہیں تو یہیں سے کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے۔ اب ذرا ان تاریخوں پر غور کریں۔ حسن بن صباح کی وفات ہوتی ہے 1124 میں، الموت کا قلعہ منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوتا ہے 1256 میں، اور مارکو پولو اس علاقے سے گزرتا ہے 1272 میں، یعنی قلعے کی تباہی کے 15 سال بعد اور حسن بن صباح کی موت کے تقریباً 150 سال بعد۔ تو سیدھی سی بات ہے، وہ ایک ایسی جنت کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا جو اس وقت موجود ہی نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ وہ جو کچھ بھی بتا رہا تھا وہ سنی سنائی کہانیاں تھیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کچھ تاریخ دان تو اس بات پر بھی شک کرتے ہیں کہ مارکو پولو کبھی اس علاقے تک پہنچا بھی تھا یا نہیں۔ اچھا، اگر مارکو پولو کی کہانی بھروسے کے قابل نہیں تو پھر تاریخی حقیقت کیا ہے؟ اب ہم افسانے کو ایک طرف رکھتے ہیں اور حقائق کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ مارکو پولو کی کہانی ایک طرف اور دوسری طرف ہیں وہ تاریخ دان جو اسی دور میں زندہ تھے، اور نہ صرف زندہ تھے بلکہ حسن بن صباح کے دشمن تھے۔ انہوں نے قلعہ الموت کے بارے میں بہت کچھ لکھا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی اس جنت والے باغ کا ذکر تک نہیں کیا۔ بلکہ ایک تاریخ دان عطا ملک جوینی تو خود اس وقت وہاں موجود تھا جب منگولوں نے الموت پر قبضہ کیا۔ اس نے قلعے کی مشہور لائبریری کا سارا ریکارڈ مرتب کیا، ہر چیز کا حساب لکھا، لیکن اسے اس مشہور زمانہ باغ کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر اتنی بڑی چیز ہوتی تو وہ اسے نظر انداز کیسے کر سکتا تھا؟ اور تو اور یہ جو لفظ اساسن ہے، اس کی جڑ یعنی حشاشین بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس دور کے کسی بھی ذریعے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ لوگ حشیش یا کوئی اور نشہ استعمال کرتے تھے۔ یہ غالباً ان کے مخالفین کا دیا ہوا ایک طنزیہ نام تھا، ایک گالی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ان کے عقائد نشے میں دھت لوگوں جیسے ہیں، نہ کہ وہ سچ میں نشہ کرتے تھے۔ تو اگر حسن بن صبا ایک جادوگر نہیں تھا جو خفیہ باغ چلاتا تھا، تو پھر اصل حسن بن صبا کون تھا؟ تاریخی ریکارڈ ہمیں ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ ایک انتہائی ذہین فوجی اور سیاسی حکمت عملی بنانے والا جو ایک سپر پاور سے لڑ رہا تھا۔ وہ نظاری اسماعیلیوں کا لیڈر تھا، ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو بہت بڑی سلجوق سلطنت کے خلاف کھڑی تھی۔ ان کے پاس نہ بڑی فوج تھی، نہ بہت زیادہ وسائل۔ اب دیکھیں، ایک طرف سلجوق سلطنت کی لاکھوں کی فوج اور دوسری طرف حسن بن صبا کے گنتی کے چند لوگ۔ ایسے میں روایتی جنگ تو ممکن ہی نہیں تھی، تو اس نے جنگ کا ایک بالکل نیا اور سچ کہیں تو ایک خوفناک طریقہ ایجاد کیا۔ اس نے ٹارگیٹڈ اساسینیشن یعنی چن کر قتل کرنے کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس کے فدائی جو بہت زیادہ تربیت یافتہ ہوتے تھے، سیدھا دشمن کے بڑے بڑے کمانڈروں اور سیاسی لیڈروں کو نشانہ بناتے تھے۔ ایک ہی حملے سے وہ پورے دشمن کی صفوں میں خوف اور افراتفری پھیلا دیتے تھے۔
اور جہاں تک عیش و عشرت والی جنت کی کہانی کا تعلق ہے تو الموت میں حسن بن صباح کی اپنی زندگی اس کے بالکل الٹ تھی۔ وہ ایک انتہائی سخت زاہدانہ زندگی گزارتا تھا۔ اس نے اپنے ہی 2 بیٹوں کو قوانین کی خلاف ورزی پر سزائے موت دے دی۔ وہ 35 سال تک اپنے گھر میں رہا اور صرف 2 بار باہر نکلا۔ ایک پیروکار کو صرف بانسری بجانے پر جلاوطن کر دیا اور اپنی بیوی اور بیٹیوں سے کہا کہ وہ سود کاٹ کر اپنا خرچہ خود اٹھائیں۔ یہ تھی اس کی جنت کی حقیقت۔ اچھا، ایک طرف یہ پیچیدہ تاریخی حقیقت ہے اور دوسری طرف وہ سنسنی خیز افسانہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو آج تک وہ افسانہ ہی کیوں یاد ہے؟ وجہ بہت سادہ ہے۔ یہ افسانہ ایک بہترین پروپیگنڈا تھا۔ دشمنوں کے لیے یہ کہنا بہت آسان تھا کہ یہ تو نشے میں دھت قاتلوں کا ایک گروہ ہے۔ یہ تسلیم کرنے سے کہیں زیادہ آسان تھا کہ وہ ایک ذہین لیڈر اور ایک منظم تحریک کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہانی چل پڑی اور 900 سال سے بھی زیادہ عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ نسل در نسل یہ سنائی جاتی رہی اور ہر بار اس میں تھوڑا اور مسالہ شامل ہوتا گیا۔ اور آج بھی یہ صدیوں پرانی داستان ہمارے پاپ کلچر کا حصہ ہے۔ مشہور ناولوں سے لے کر اساسنز کریڈ جیسی بلاک بسٹر ویڈیو گیمز تک یہ لیجنڈ زندہ ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک اچھی دلچسپ کہانی کو مارنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کے رکتے ہیں، ایک نشے میں دھت قاتل یا ایک ذہین اسٹریٹجسٹ؟ افسانہ تو آج بھی زندہ ہے، لیکن حقیقت جیسا کہ ہم نے دیکھا کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ شاید ہم سنسنی خیز کہانیوں کو اس لیے زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ پیچیدہ سچائیوں سے زیادہ آسان اور دلچسپ لگتی ہیں۔